عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ سورہ تحریم جو قرآن کی ایک سورت ہے، اس کی ایک آیت ہے پروردگار عالم، جس نے اپنے بندوں کو زندگی بخشی، اس دنیا میں بھیجنے کے بعد زندگی کا انتظام کیا اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ بات ان کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ دیکھو، یہ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے، یہ آزمائش اور اطلاع کا دور ہے، یہ تفریح اور گلدست کے لیے تم کو نہیں بھیجا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جس روش پر چاہو چہل قدمی کرو اور جس خوشے کو چاہو اپنے ہاتھ کے تک اس کے پھلوں کو حاصل کرو اور اس کے بعد پھر پھولوں کی سیج پر سو جاؤ اور یہاں سے اپنے وقت پر اٹھ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا تم نہ کر پائے. ایسا لوگوں یہ امتحان ہے، یہ تمہارے اس مالک کا یہ امتحان ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور زمین بچھانے کے بعد یہ ہوا چلائی ہے تمہاری سانس، اس سے آتی جاتی ہے، پھر بارش برسا کر تمہارے پیٹ کا انتظام کیا ہے. اس نے تم سے ایک ہی چیز مانگی ہے کہ میرے بندے بننا، میری بات ماننا، میرے سامنے جھکنا اور فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیکھنا یہ نہ ہو جائے کہ میرے کسی بندے، میری مخلوق میں سے کسی چیز کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد تم اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو میرے ساتھ تمہیں کرنا چاہیے تھا. فرمایا یہ ایک جرم ہے کہ جس کو میں اپنے لیے جاری سمجھتا ہوں، اور اگر ایسا جرم کرنے کے بعد کوئی بغیر توبہ کیا جائے، چاہے نیک اعمال کے لحاظ سے اس نے زمین کو بھر دیا ہو، پہاڑوں ایسے اس کے اعمال ہو، لیکن سب غارت ہو جائیں گے، ایک عمل بھی اس کی جھولی میں باقی نہ رہے گا اگر یہ ایمان کے معاملے میں اس میں کوئی بے اعتباری کی ہے. بتایا یہ مسئلہ ہے اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ آسمان بھی ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ زمین باقی نہ رہے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور سمندر کا پانی جلنے کے بعد غائب ہو جائے گا، بھاپ بن جائے گا. یہ پہاڑ جو جمے جمائے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر دھنکی ہوئی سرخ اون کی طرح سے، رنگین اون کی طرح سے یہ اڑنے لگیں گے. اور یہ وہ صحیح معنوں میں دن ہے کہ نظام کائنات اللہ کا رحم برہم کر ڈالے گا. نہ بادشاہتیں باقی رہے گی، نہ جسم و جان، نہ حسن و جمال، نہ مال و دولت. اور یہاں پر بس ختم نہیں ہے بلکہ اب یہ انتہا ہے اس دنیا کی مدت کی، اور اس کے بعد پھر اللہ جب چاہے گا، اللہ جانتا ہے کتنے عرصے کے بعد پھر سب کو اٹھائے گا. پھر بکھری ہوئے جو ان کے ریزے سردار تھے ان کے جسموں کے ان کو جمع کرے گا. سورج بنانے کے بعد پھر وہ روح جو اس نے نکالی تھی برزخ میں نئے جسموں میں رکھی ہے وہ واپس کر دی جائے گی. کسی اپنے دنیاوی جسموں کا جو مادہ تھا مالک اسے بنانے کے بعد یہ روحوں کو ان میں ڈال دے گا اور پھر اپنے دربار میں سب کو جمع کر کے ایک اسی بات پر کہ دیکھو تم نے ہم کو اپنا مالک مانا تھا جب ہم نے تم کو دنیا میں جانے سے پہلے لوگوں سب کو جمع کرنے کے بعد ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا اکیلا رب نہیں ہوں؟ تم نے سب نے اقرار کیا تھا قالوا بلا. اور یہ اقرار میں نے تمہاری فرشت میں تمہاری فطرت میں ڈال دیا تھا. دنیا میں جب آتے تھے تو اس کے بعد چاہے ماحول کی وجہ سے تم نے مجھے بھلا دیا ہو، میری توحید کو تم نے پتے کوئی ڈال دیا ہو، لیکن جب سارے رشتے
ساری امیدیں منقطع ہو جاتی تھی تب تم پھر مجھے پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اب تیرے علاوہ کوئی اور ہمارا سہارا نہیں ہے، فرمایا تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں یہ چیز ایک موجود تھی جو تم ہم سے وعدہ کر کے آئے تھے، تو اسی وعدے کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ یہ زندگی کی صبح و شام عیش کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے، تنگی اور پریشانی میں بھی دن بیت ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ زندگی جو آنے والی ہے بس وہ ختم نہ ہوگی، اور وہاں دو ہی انجام ہے اس ایمان اور بندگی کے اوپر۔ کیا اس دنیا میں نہ مانو اپنی دولت پر یا اپنی زندگی کے، ان چند لمحات کو صرف دنیا کے لیے صرف کر دو، اور کبھی مشکل پیش آ جائے تو اللہ کو بھول کر یا اللہ کو بھی پکارو، کارسازی مشکل کشائی دستگیری کے لیے، اور اللہ سے کسی بندے کی بھی منت مانو، یہ تم کو اختیار ہے، مالک زبردستی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا انجام سن لو، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بجائے دنیا کی تم نے بات مانی ہے جو اس کے خلاف ہے، تو اس کے بعد دنیا کی زندگی کی بات اور ہے، عیش کے ساتھ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی گزری ہو، تخت شاہی سے تم مالک بنے رہے ہو، لیکن اس کے بعد اس ایمان کی خرابی اور ناشکری اور نمک حرامی کی وجہ سے پھر ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بنو گے، اور اگر ایک کھال جل جائے تو یہ نہیں کہ اب نجات مل جائے گی، دنیا میں کھال جلنے کے بعد موت آ جایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر یہ عذاب کا معاملہ ختم ہوتا تھا۔ مالک نے فرمایا قرآن میں کہ نہیں، اس کے بعد پھر ایک کھال جل جائے تو ہم نئی کھال سے اسے بدلتے رہیں گے تاکہ اصلہ کمی نہ آئے، کبھی عذاب کے چکھنے میں کوئی کمی نہ ہو، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے تمہیں ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلوایا، ایک خاندان، ایک ماحول دیا، عقل و خرد سے ہم نے تم کو نوازا، بڑے ہوئے ہو، دنیا کا سامان لیا، خاندان اور کنبہ تم کو عطا فرمایا، تم سے ایک ہی بات مانگی تھی کہ دیکھنا مجھے اپنا مالک مان کر اپنی زندگی میری فرما برداری میں اس طرح لگانا جیسے کہ میری کتاب کہتی ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ فرمایا اگر اس میں کوئی ناکام ہوا تو پھر وہ آگ لگے گی کہ بھی بجھائے نہ مجھے، اور کوئی غریب خستہ حال رہا تھا دنیا میں، پیسے کا محتاج تھا، بچے بلکتے تھے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے وہ دل محسوس کر رہ جاتا تھا، کلیجہ پکڑ لیا کرتا تھا، لیکن سب کے ساتھ ایمان پر جمع رہا۔ فرمایا یہ بھی ہے، یہ بھی بہرحال موت کے دھار اترے گا، یہ بھی میرے دربار میں اپنا فیصلہ سننے کے لیے آئے گا، اور اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ خیر و خوبی کا ہوگا، فرمان عطا ہو جائے گا کہ اب تو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی بادشاہی تیرا مقام ہے، اب تیری جوانی کو کبھی بڑھاپا نہ چھوئے گا، چاہے تو انتہائی بوڑھا ہو کر آنکھوں سے اندھا اور دانت تیرے غائب تھے، ہاتھ ہلتا تھا، عقل و خرد ایسی ہو گئی تھی کہ بچوں کی طرح سے بھول کا شکار تھا، لیکن اب جوان ہوگا اور جوانی سرمدی ہو جائے گی، اب کبھی غم تیرے پاس نہ پھٹکے گا، اب تیری کسی مرضی کے خلاف اللہ بھی کوئی حکم ثابت نہ کرے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں، اس ایمان اور تقوی اور عمل صالح مالک کی غلامی کا ایک انداز یہ ہے، اور یہ عیش کے ساتھ اللہ کی رحمتوں سے ملا دیا جائے گا۔ مالک کا دیدار کریں گے، کوئی صبح و شام، کوئی ہفتے میں ایک بار، اور جو یہاں اللہ کو بھلا دے یا اللہ کو یاد بھی رکھے اور مالک کے ساتھ اس کے کسی بندے کا بھی وہی مقام ہو جو مالک کا اس نے دیا تھا، تو اس کے اعمال چاہے دیکھنے میں پہاڑوں کے ایسے اور اعمال صالح ہوں، لیکن ایمان کی خرابی کے بعد اللہ نے بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کا ڈھیر ہو کہ آندھی چلے اور ایک ایک ذرہ ہو جائے آندھی کے دوش کے اوپر اور کچھ اس کے پاس باقی نہ رہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد کہ دنیا والوں
تمہارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی، شوہر اور بھائی بھی، کنبے والے ہو، پیارے تمہارے ہیں، محبوب تمہارے ہیں۔ اور دنیا کا فائدہ ہے کہ ان کی محبت میں انسان اپنا بہت کچھ لگا دیتا ہے، اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہاتا ہے، حاصل کر کے ان کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے۔ فرمایا یہ بات بھی ہے، خاندان والے پیاروں کا یہ حق ہے، لیکن یہ بہرحال اس دنیا کی زندگی تک منحصر ہے۔ اصلی حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرو کہ اپنے ان پیاروں کی دنیا کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو۔ اصلی بات یہ ہے کہ ان کو آگ سے بچانے اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے دنیا کی زندگی میں جو کر سکتے ہو وہ کر دیکھو، ورنہ یہی تمہارے اولادیں ہیں، تمہارے بچے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، تمہارا اپنا بھائی، تمہارا اپنا عزیز شوہر ہے، تمہارا اپنا باپ ہے۔ اگر تمہیں خبر ہے یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کا ایندھن بن سکتے ہیں اور تم نے ان کو نہ ٹوکا، اسی دنیا کے چل چلاؤ کے اندر تم نے ہی ان کا ساتھ دیا، تو یہ ان کے ساتھ ایسا ظلم ہے کہ پچھتاوا ہوگا، لیکن اس پچھتاوے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج اللہ کے بندے جن کی مشکل میں آپ اٹھتے ہو، جن کے لیے آرام اور آسائش کے لیے جان لگاتے ہو، گرمی اور سردی اور بھوک اور پیاس سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، تو اصلی کام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایماندارو اپنی جان کو ہر وقت اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہو کہ یہ دنیا تمہاری سنور جائے۔ فرمایا اصلی سوال جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قوا انفسکم، سب سے پہلے تمہاری اپنی جان کا یہ حق ہے کہ اس کو بچاؤ، اور اس کے بعد واہلیکم، تمہارے بال بچوں اعزاء اور اقارب کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ ان کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ نعرہ دوزخ کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے چنگاری اگر اڑ کر تمہارے بدن کو چھو جائے تو چیخ پڑتے ہو، انگارے پر اگر ہاتھ پڑ جائے تو ہوش و حواس کھو دیتے ہو، اور اگر تم نے دنیا کی یہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں اور خاص طور سے اللہ کو سب و ستم کر کے کوئی شرک کر کے تم نے گزار دیا ہے، ایمان کو خراب کر لیا ہے، تو اس کے بعد اب موت نہ آئے گی، ہمیشہ کے وہ انگارے ہیں کانہو جمالۃ صفر۔ مالک فرماتا ہے چنگاریاں وہاں اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ بڑے بڑے پیلے اونٹ ہوتے، اور انگاروں کا انھا ترمی بشرر کالقصر۔ جس دوزخ میں اللہ نہ کرے تم اور تمہارے بال بچے، تمہارے اعزاء اور اقارب اس کے اندر جائیں، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اچھلتے ہیں اتنے بڑے بڑے انگارے جیسے کہ بڑے بڑے محلات ہوں، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں جہنم کے فرش کے اوپر چنگاریوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو ایک ایک چنگاری بڑے بڑے پیلے اونٹ کی طرح سے بڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والوں، اس دنیا کے سوال کے لیے اپنے پیاروں پر اپنی جان تک قربان کرنے کا حوصلہ رکھنے والوں، اور اگر تم نے ان کے لیے آگ سے بچنے کا انتظام نہ کیا اور دنیا کی اسی رنگینی میں ان کو کھو دیا، پیدا ہوئے تب ایک تمہاری خواہش ہوئی کہ دنیا انہیں مل جائے، کچھ بڑے ہوئے اور پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے تو خالص اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات ان کے سامنے لانے کی بجائے باقی ان کو کہیں کسی مدرسے میں کسی اسکول میں داخل کر دیا جہاں خالص دنیا کا انتظام ہوتا ہے، اور 20-22 سال انہوں نے اسی راستے میں لگا دی۔ ایک دن وہ ایسے اسکول میں جس سے دنیا بنتی ہے نہ جائے تو تمہارے چہرے پر آثار غصے کے نمودار ہو جائیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی نہ مانے تو اس کے بعد تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو یہ ان کے ساتھ، اپنی اولاد، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جگر کے ساتھ یہ تمہاری محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ اس لیے اپنی جان کو جہاں آگ سے بچانا ہے تو اپنے پیاروں کو بھی اللہ کی آگ سے بچاؤ،
جس کا حال یہ ہے وقودہ الناس والحجارہ، اس کے اندر انسان جائیں گے اور ان کے بدنوں میں جب آگ لگے گی تو اس سے دھواں اٹھے گا، شعلے نکلیں گے، اور پتھر وہاں جلتے ہوں گے، ان کے اندر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ وہ ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور کمی آنے کی بجائے مالک نے فرمایا لن نزیدہم الا عذابا، ہم ان کے عذاب میں کمی لانے کی بجائے ہر لمحے ان کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ کھال جل جائے نئی کھال بنائیں گے، چہرہ اس طرح سے بھن جائے گا جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ سر کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے گا جس کو حمیم کہتے ہیں، اور وہ سر کو اور بھیجے کو پھاڑتا ہوا گلے کو چیر کر سینے سے گزرتا ہوا اگر اصلیوں تک پہنچے تو سب کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، لیکن موت نہیں آئے گی اور پھر یہ بنا دی جائیں گی۔ جو کھال پر یہ پانی پھیل جائے، سورہ حج میں مالک فرماتا ہے اس کے بعد کھالوں کو یہ جھلس دے گا موم کی طرح سے، جیسے ایک کھال کو پانی میں ڈال کر ابالو اور وہ اتنی نرم ہو جائے کہ ہاتھ سے دبانے سے یہ معلوم ہو کہ یہ موم ہے، اس طرح سے کھال بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس سے بچو۔ چہروں کا یہ حال ہے جو آج اللہ کی نافرمانی میں حسن و جمال سے مالا مال چہرے صحیح، لیکن اگر وہ اس طرح سے اللہ کی نافرمانی میں تمہارے یہ عزیز اور پیارے ہیں، یہ اگر اس آگ میں پہنچ گئے تو کبھی یہ ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ جلے گا، سوجے گا، آماز کرنے کے بعد سوجنے کے بعد ماتھے تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ ہے وہ سوجنے اور آماز کرنے کے بعد ناف تک اتر آئے گا، ایسے بھیانک چہرے ہو جائیں گے۔ تو ان کو اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرو، اپنی جان لگاؤ، جن کی دنیا بنانے کے لیے اپنی جان ہلکان کرتے ہو اللہ کے بندو۔ اور وہاں حال یہ ہے کہ انسان اور پتھر اس میں جلیں گے، اور وہاں اگر یہ سمجھو کہ چیخ و پکار سے توبہ اللہ سے وہاں کے جو معاقب فرشتے ہیں ان کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوگی، کچھ رحم کریں گے، کچھ ترس کھا کر کچھ کمی پیدا کر دیں گے۔ مالک فرماتا ہے نہیں، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے جہنم کے اور دوزخ کے جو نگراں فرشتے ہیں وہ ایسے فرشتے ہیں غلاظ شداد جو انتہائی سخت وہ ہیں اور بڑے سختی والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ ان ظالموں کو ہمیشہ عذاب کی سختی میں مبتلا رکھو، تو فرمایا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، سر منہ انحراف نہ کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں جب معاملہ یہ ہے تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمانداروں اپنی جان کو بچانے اور اپنے بال بچوں اور پیاروں کو اس آگ کی سختی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ ہو چکا ہے، بھول تھی، لا علمی تھی، دنیا کا زور تھا، لوگوں نے بہکایا، نفس کی بربادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بڑی بھول ہوئی ہو، بڑا سا بڑا گناہ کر گزرے ہو، تو فرمایا جب بات تمہارے سامنے آ رہی ہے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، تمہارے پیاروں کے لیے، کہ پرانی خطاؤں کا صرف دل سے اللہ سے مغفرت مانگ کر توبہ کی طرف پلٹو۔ توبۃ نصوحا، دل کی بالکل صفائی اور خلوص کے ساتھ، کہ مالک نہیں معلوم تھا، پروردگار معلوم بھی تھا، لیکن دنیا اور نفس نے مجھے مجبور کر دیا، اب تیری رحمت سے میں ہوش میں آیا ہوں تو پروردگار توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہی اپنے پیاروں سے کہو کہ اللہ نے اپنی فرما برداری، اپنے اوپر ایمان اور اپنی بندگی کے لیے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اگر ابھی تک بھول ہو گئی ہے تو کچھ نہیں گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ توبہ کر کے اب ایمانداری کے طریقے پر قائم رہنے کا تمہارا عزم اور ارادہ ہے، تو مالک کا رحمت کا عالم یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ زندگی بھر تم نے گناہ اور پاپ کر کے زمین کو بھر دیا ہو، لیکن ایک مرتبہ اگر فرشتے نظر آنے سے پہلے جب سانس اکھڑ جاتی ہے، اس وقت اگر ایک مرتبہ خلوص سے توبہ کر کے عزم کر لو کہ اب میں سیدھا رہوں گا،
تو مالک فرماتا ہے صرف یہی نہیں کہ میں ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، بلکہ جہاں جہاں ان کی خطائیں تھی جس مقدار کی اسی مقدار کو کی نیکی سے میں اس کو بدل ڈالوں گا، اس لیے کہ میں غفور رحیم ہوں۔ تو مالک یہی فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے پیاروں کو اس آگ سے، اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت کے اوپر، اللہ کی جنت اور جہنم کا مالک نے جو تقدیر مقرر کر دی ہے۔ یہ بڑی بڑی ایمانیات کی چیزیں ہیں، ان کو مانو دل کی گہرائی کے ساتھ، زبان سے صرف اقرار اللہ کے یہاں کافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد توبہ تم نے کی ہے، اس کے بعد ایمان کو تازہ کرو، اور ایمان کے بعد عمل صالح کی باری ہے کہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے عمل صالح میں اللہ کی بندگی اور یہ نماز ہے، اپنی پوری شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرو، پھر اور جو فرائض ادا کرنے ہیں یہ، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اسی دین کو جہاں بھی تمہارا ساتھی ملتا ہے، جہاں تم پہنچے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں پہنچ سکتے ہو، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ دیکھو میں بھی جا رہا تھا بھٹکا ہوا، جہنم کی آگ کی طرف سبقت کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور یہ بات میرے سامنے آ گئی کہ اللہ نے خالص اپنے ایمان اور بندگی کے لیے انسان کو یہ زندگی دے کر عقل و خرد اور اپنی کتاب کے ذریعے سے راہ دکھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، امید ہے کہ آپ سے میں بچ جاؤں گا، اور بال بچوں کو یہی تربیت دے رہا ہوں۔ تو بھائیوں، تم بھی اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کی دھرتی پر زندگی گزارتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کی سے تم اپنی زندگی گزارتے ہو، عقل و خرد اس نے دی ہے، ایک ایک بدن کا تمہارا رونگٹا اور بال صرف اس تمہارے مالک کا دیا ہوا ہے، تمہارے کسی دربار نے، کسی تمہارے ولی اور نبی نے، اور کسی تمہارے بڑے نے یہ تمہارے ساتھ سلوک نہیں کیا، تو یہی سلوک تم کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کرو، اپنے مالک کو پہچانو، اس طرح سے اس کی غلامی کرو، فرما برداری کرو جیسے اس کی کتاب بتاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہارے سامنے اس بات کو لا کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات جو آج دنیا سے یہ غائب ہو گئی ہے، آج گھروں کے اندر، آج گھر کیا کہیں بھی ہو، آج ان مدرسوں کے اندر، ان مسجدوں کے اندر بڑی بڑی جو محفلیں کہلاتی ہے، عقل و خرد والے لوگ ہیں، ہر جگہ کہیں آج آخرت کا ذکر نہیں ہے، کہیں جہنم کا خوف اور جہنم کی سختی کا کوئی ڈراوا نہیں دیتا، ایمان کی بات نہیں اٹھتی، اور جو کچھ ہے بس یہی ہے، ایسے ہی دنیا ہے کہ کیا کھائیں گے اور کھانے کے بعد شراب پھینکیں گے، کیا پہنیں گے اتار ڈالیں گے، کیا دیکھیں گے کہ جن کی یاد تک فراموش ہو جاتی ہے، اور کیا سنیں گے سریلے بول کہ جو بلا دیں گے، اور کیا بنانا ہے، اور کیسی سواری ہوگی، دسترخوان پر کیا آئے گا، لباس کا کیا انداز ہوگا، ہر جگہ ساری دنیا میں آج یہ جو مسلمان کہلاتا ہے اس کے سامنے یہی ایک بات ہے، اور اللہ کی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک یہی بات بیان کرتی ہے کہ اصلی معاملہ یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ کھیتی ہے آخرت کی، اگر یہاں تم نے کانٹے بوئے ہیں تو یہی تم کاٹو گے اور انہی کانٹوں پر لوٹتے رہو گے، اور اگر تم نے یہاں گل و گلزار کے لیے کوشش کی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایسے ہے کہ جو تمہارے خیال اور ذہن کے اندر جس کا تصور بھی سما نہیں سکتا۔ تو یہ مالک یہاں بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ بات تمہارے سامنے آ گئی، صرف ایک مقصد ہے تمہاری زندگی کا، تمہاری صبح و شام کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی اور ایمان اپنی اوپر ایمان لانے کے لیے تم کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور تم ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے اس خرید و فروخت کے معاملے میں سچے رہے تو تم کو جنت دے گا، تم کو جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ کی بادشاہی کے سپرد کر دے گا۔ تو جب مسئلہ یہ ہے تو اس کے بعد پھر اس کو اصل ہونا چاہیے، اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے صحابہ کے زمانے میں ایک ایک چیز جو اصلی مومن ہے، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے مومن تھے، ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ تھی
کہ اللہ کو یاد کرو اور آخرت کے لیے آج جو موقع ملا ہے اس میں کچھ کر گزرو، ورنہ اس کے بعد پچھتاوا ہے، اور پچھتاوا اس شکل میں آئے گا کہ دھواں اٹھے گا کھالوں سے، کلیجے سے شعلے نکلیں گے، اور پھر ایک کروٹ بھی چین نہ ملے گی، یہاں تک کہ مالک فرماتا ہے کہ یہ مالک جو داروغہ ہے جہنم کا، اس سے یہ جہنمی کہیں گے کہ اور کوئی بڑی بات نہیں مالک، ہم تو پکارتے پکارتے مایوس ہو گئے ہیں، ہماری سنوائی نہیں ہوتی، ہم تم سے کسی بڑی بات کی درخواست نہیں کرتے، ایک بات کہتے ہیں کہ مالک تم اپنے مالک اللہ سے یہ کہو کہ ہمارے اوپر ایک دن کے عذاب میں ذرا تھوڑی سی کمی ہو جائے، فرمایا یہ ان کا عالم ہو جائے گا تھوڑی سی کمی کے لیے، اب اور امیدیں تو ختم ہو جائے گی، اور وہاں سے مالک کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کبھی نکلنا نہیں ہے نہ کبھی موت آئے گی۔ تو یہ شدید قسم کی یہ باتیں ہے۔ اور یا پھر ایک جھوپڑی کا رہنے والا ہے، ایمان کے ساتھ تلخی اور دنیا کی عزیز کو برداشت کرتے ہوئے ایمان پر موت آ گئی ہے، تو اس کے بعد اللہ کے یہاں اس کی جو بادشاہت ہے، ایک جنت سب سے چھوٹی جنت ہے، اس کے لیے الگ مالک فرماتا ہے کہ ارضھا کعرض السماء والارض، کہ تمہاری جنتوں کی ایک جھوپڑی کا 4 گز کے مکان میں رہنے والا، اس کا عالم یہ ہے ایمان کے ساتھ وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے تو پروردگار عالم کا کہنا ہے ایسی جنت اس کی ملک بنا دی جائے گی کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح سے ہے، اور سب کچھ اس کی بادشاہت کا اس کے زیر نگی آئے گا۔ تو یہ معاملہ اتنا شدید ہے جس کو آج یہ امت بھول گئی ہے۔ آج نمازی اور روزے دار بھی ہیں، رسمی طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی محفلوں میں ان کے بچوں کے سامنے، ان کے اپنے شوہروں اور بھائیوں کے سامنے، اعزاء اور اقارب اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے سامنے یہ آخرت کی بات، یہ ایمان کا معاملہ نہیں اٹھتا۔ اور اگر ایمان صحیح نہ ہو تو مالک نے فرمایا ہے کہ 18 انبیاء ہیں، سب سے برگزیدہ ترین انبیاء ہیں، لیکن اگر ایمان کی ایک خرابی ان کے اندر ہوتی تو سارے اعمال جو زندگی بھر انہوں نے کیے تھے ہم سب برباد کر ڈالتے، اور ایک جھولی میں عمل کا ایک ذرہ بھی ہم باقی نہ چھوڑتے۔ تو فرمایا کہ تو ایک کام ہے جو ہو چکا ہے، نا امید نہ ہو، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، توبہ کرو لیکن توبت نصوح ہو، مالک کے ساتھ فریب کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، خلوص دل کے ساتھ۔ اور اگر تم یہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو یہ تمہارے لیے تمہارا مالک تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی باغ و بہار میں گزرے گی، گھنیرے باغات کے اندر گزرے گی، چشموں اور فواروں کے اندر گزرے گی، ایک ایک محل کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث میں ہے، جنتوں میں آپ کتنے محل ہوں گے اللہ جانتا ہے، لیکن ایک محل کی آپ نے تعریف کی ہے کہ جنتی کی ایک محل ایسا ہوگا جو جنت کی زمین سے 7 میل بلند ہوگا، جس کی اونچائی کا یہ حال ہے اس کی چوڑائی اور لمبائی کا اندازہ لگائیے، اور پھر اس محل کے کمروں میں، اس کے باغیچوں میں، اس کے نہروں، ہر چیز جو ہوگی اس کے انتظام میں اس کو کوئی زحمت کرنا نہ پڑے گی، جہاں بھی اپنی بادشاہت کے جس کونے میں ہوگا اور جس طرح سے چاہے گا اس محل کو وہ اپنے حکم مجید چلائے گا، اور کتنے محلات ہوں گے اللہ جاننے والا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ اگر تم اس طرح سے ایمانداری اور آخرت طلبی کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خوف کا یہ عالم تھا کہ اللہ کا نام سننے کے بعد، اور یہ جب سامنے آیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، میں سنوں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے اوپر قرآن اترا ہے، میرا کیا منہ ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، لیکن آپ سے حکم دیا کہ نہیں آج میں یہی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی، یہاں تک کہ میں جب اس آیت پر پہنچا ہوں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت
وہ اپنے خیال میں لائیے کہ جب قیامت کے دن ہم ساری امتوں کے رسول اور انبیاء ان پر